بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام ہے نیوز سیشن اور میں ہوں اس پروگرام کی میزبان سدرا منیر۔ ناظرین، آج کے پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کرنے والے ہیں بدقسمتی سے پاکستان کو شمار کر لیا گیا ہے ان ٹاپ 10 کنٹریز میں جہاں پر شدید غذائی قلت ہے، اور ان ممالک میں کون سے ممالک شامل ہیں؟ افغانستان ہے، بنگلہ دیش ہے، کانگو ہے، میانمار ہے، نائجیریا ہے، جنوبی سوڈان ہے، شام، یمن اور پاکستان۔ یہ ٹاپ 10 ایسے کنٹریز ہیں جو کہ یونائٹڈ نیشن کی جانب کی ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے، جنہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ شدید غذائی قلت کا شکار ہے۔ ریزنز بھی انہوں نے بتائی ہیں، اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن اس سے پہلے سال 2025 کا جو ڈیٹا رپورٹ میں شیئر کیا گیا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 1,10,00,000 افراد شدید غذائی قلت کا شکار رہے ہیں۔ ان میں تقریباً 93 لاکھ افراد کو بحران کی سطح پر، جبکہ 17 لاکھ افراد کو ہنگامی حالت میں شمار کیا گیا ہے۔ اس کی بڑی جو وجوہات ہے اس میں بتایا گیا ہے موسمیاتی تبدیلی، خراب موسم، شدید بارشیں ہیں، سیلاب ہے، انپریڈکٹیبل ویدر ہے، کلائمیٹ چینج ہے۔ چاہے وہ کوئی بھی قصوروار ہے، ہم صرف 1% اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں کلائمیٹ چینج میں، لیکن بھگت سب سے زیادہ رہے ہیں۔ ہم ٹاپ 10 کنٹریز میں ہیں جو سب سے زیادہ کلائمیٹ چینج کو بھگتتا ہے۔ مونسون بارشوں اور اچانک سیلاب سے 60 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں۔ صرف یہی معاملہ نہیں ہے، صرف کلائمیٹ چینج معاملہ نہیں ہے، بلکہ صحت کی سہولیات محدود ہیں، صاف پانی کی قلت ہے، لوگوں کو پینے کا صاف پانی نہیں مل رہے، صفائی کے مسائل ہیں، بیماریوں کا پھیلاؤ ہے، اور غذائی کمی شامل کی گئی ہے اس رپورٹ میں۔ بچوں کی بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے بچے سب سے زیادہ غذائی قلت کا شکار ہو رہے ہیں۔ 2025 میں 3,55,00,000 بچے شدید غذائی عدم تحفظ کا شکار تھے، جن میں سے تقریباً 1 کروڑ کو شدید غذائی قلت کا سامنا تھا، جو کہ جان لیوا حالت تک بھی پہنچے ہیں۔ یعنی جو ہم کہتے ہیں نا کہ 2 وقت کی روٹی، بچے کو اگر دودھ کی ضرورت ہے تو اس بچے کو وہ دودھ بھی نہیں مل رہا۔ یہ صورتحال ہے پاکستان کی۔ اسی میں بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے سدرا شوکت صاحبہ ہیں، سرفراز احمد صاحب ہیں۔ آپ دونوں سوشل ورک ہیں، انہی معاملات پہ کام کرتے ہیں، بڑا قریب سے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سدرا صاحبہ، آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی کہ بدقسمتی سے ہم ان 10 ممالک میں شامل ہیں جو کہ کلائمیٹ چینج سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، اور بدقسمتی سے اب ہم ان 10 ممالک میں یونائٹڈ نیشن نے ہمیں شامل کر دیا ہے جو کہ شدید غذائی قلت کا شکار ہے۔ کتنی الارمنگ سچویشن ہے؟ جی وعلیکم السلام۔ دیکھیں، یہ جو مسئلہ ہے نا صرف پیٹ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ قوموں کے مستقبل کا مسئلہ ہے۔ ایک بچہ ہے جس کو ایک ایج ہے جس کو نیوٹریشن کی ضرورت ہے، اور اس کو اس وقت نیوٹریشن نہیں مل رہی، تو اس کا صرف جسم کمزور نہیں ہو رہا، اس کا دماغ بھی کمزور ہو رہا ہے، اور وہ مستقبل میں کیا ان پٹ دے گا کنٹری کے لیے، کوئی اس کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم لوگوں کا ہمارا جو ملک ہے وہ ایک ایٹمی طاقت ہے۔ صحیح۔ سب سے زیادہ زرعی ممالک جو فصلیں ہیں وہ پاکستان میں موجود تھیں، زرعی ملک تھا، پانی سمندر اور دریاؤں کی شکل میں اس کے پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سب سے زیادہ غذائی قلت کا سامنا پاکستان کو ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو وسائل کی تقسیم ہے وہ منصفانہ نہیں ہے، ذخیرہ اندوزی ہے۔ ہم پاکستان کی جو فصل سے کاشت آتی ہے اس کو ہم ذخیرہ کر کے باہر کے ممالک میں بھیج رہے ہیں، جبکہ اپنی ملک کی ضرورت کو ہم پورا نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے۔ ہم ایک سمپل سی گائے، جیسے آگے آم کا سیزن آئے گا، بہترین آم پاکستان سے باہر بھیج دیے جاتے ہیں، اور یہاں کے بچوں کو کیا ملتا ہے؟ تو ایسے ہم نے جب ہم ورک آؤٹ کرتے ہیں جو کہ پاکستان، بلوچستان یا سندھ کے کچھ انٹیریئر سندھ کے علاقے ہیں، یا کے پی کے کچھ علاقے ہیں جہاں پہ بندے کی رسائی مشکل ہے، تو وہاں پہ اس قدر غذائی قلت کا مسئلہ ہوتا ہے، اور کچھ این جی اوز آتی ہیں اور وہاں کام کرتی ہیں، ان کو سپلیمنٹس دے دیتی ہیں، لیکن سپلیمنٹس کوئی حل نہیں ہے۔ اب وہ ایک ٹائم بچہ لے لے گا، 2 ٹائم لے لے گا، جب تک اس کو پراپر خوراک نہیں ملے گی تو اس کی گروتھ کیسے ہوگی؟ بالکل نہیں۔ اور اس میں سب سے زیادہ جو فال ہے وہ حکومت کا ہے کہ اگر ہمارے جو ادارے ہیں وہ ان پہ کام نہیں کریں گے تو ہم بہت زیادہ نقصان اٹھائیں گے کل کو، کہ ہمارے جو بچے ہیں جو اس وقت ہیں ان کا تو مسئلہ ہے ہی ہے، جو آنے والی نسل ہے وہ بھی ماؤں کے پیٹ کے اندر تباہ ہو رہی ہے، کیونکہ ماؤں کو اچھی خوراک نہیں مل رہی۔ تو وہ بچہ جو کہا جاتا تھا کہ ماں کے پیٹ میں 9 ماہ پوری طریقے سے نیوٹریشن لے کر ایک صحت مند بچہ اب آپ دیکھیں اس وقت کئی طرح کے انجیکشنز ماؤں کو دیے جاتے ہیں کہ بچے کی گروتھ اندر نہیں، کیونکہ صحیح ڈائٹ نہیں مل رہی۔ بالکل، اگر ڈائٹ ہے تو وہ خالص نہیں ہے، کیمیکلز کی ڈائٹ تو نقصان ہی دے گی نا بچوں کو۔ تو یہ سب سے بڑا جو ہے نا الارمنگ سچویشن ہے، جو کہ آنے والے سالوں میں ہمیں اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اچھا سرفراز صاحب، ہماری جب ہم حکومتوں کی بات کرتے ہیں تو اتنے پروجیکٹ اناؤنس ہو رہے ہیں، اگر ہم صرف گورنمنٹ کے ڈاکومنٹس دیکھیں، ان کے پروجیکٹس دیکھیں، ان کے منسٹرز کی باتیں سنیں، تو ایسا لگتا ہے کہ ہم تو ایک
बेहतरीन मुल्क में रह रहे हैं, लेकिन जब ये इंटरनेशनल रिपोर्ट सामने आती है तो ये तो अलार्मिंग सिचुएशन है कि हमारे टॉप 10 बदकिस्मत है हम के क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं, टॉप 10 कंट्रीज़ में ग़िज़ाई किल्लत का हम लोग शिकार हैं, डायबिटीज़ में हम टॉप पे हैं, दिल की बीमारियों में हम टॉप पे हैं, HIV एड्स में देखें अब क्या मामलात हो रहे हैं। ये सर गवर्नेंस के मसाइल हैं या फिर गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ ही नहीं है हेल्थ और लोगों को खुराक देना? जी थैंक यू। एक तो देखिए ये ना हमारे यहाँ जो भी आपने बात की, मुझे लगता है कि जो मसाइल हैं सारे के सारे ग़िज़ाई किल्लत उस तरीके से नहीं है। आई थिंक सो कि एक्सेस का बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है कि ग़िज़ा मौजूद है। देखिए हम एक ज़रई मुल्क है, एग्रीकल्चरल हमारी एक दुनिया है और शुरू से रही है, अब तक भी हम है। और फिर वो कहते हैं कि पानी हमेशा नीचे की तरफ बहता है। इट मीन्स कि देखिए अभी आप खुद ही बता रही हैं कि हमारा इन्वायरमेंटल के हवाले से जो हम फेस कर रहे हैं इस पे हमारा रोल बहुत थोड़ा है। सही। जो एडवांस्ड कंट्रीज, हमें तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर रखा हुआ है ना, तो जो उन्होंने किया उसका भुगतान, उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो हम भुगत रहे हैं। सही। ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि यहाँ पे जो इशू है वो ज़्यादा का ज़्यादा जो है वो मैनेजमेंट का मुझे लगता है कि ज़्यादा है। ग़िज़ा मौजूद है, अब ग़िज़ा फिर आप देखें यहाँ पे फूड के इशूज़ को देखें ना, आजकल दुनिया फूड सिक्योरिटी की बात करती है, ह्यूमन सिक्योरिटी की बात होती है, फूड नॉट बॉम्ब्स। दुनिया में देखें, दुनिया का उसका जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है। सही। तो हमें भी अपने ह्यूमन डेवलपमेंट पे बात करनी चाहिए, ह्यूमन जो हमारी डेवलपमेंट इंडेक्स उसको बेहतर करने की बात करनी चाहिए। तो ये सारा का सारा जो है फूड जो है वो उसके साथ बिल्कुल अटैच है, और फूड भी सिर्फ वो वाली जो कि खालिस हो, आपकी जो ग़िज़ाइयत उसके अंदर मौजूद हो, तो ये इसके अंदर सिद्रा, सेहत की सहूलियात महदूद हैं, साफ़ पानी दस्तयाब नहीं है, और साफ़ पानी तो इतना नायाब है कि अगर हम लाहौर जैसे बड़े शहर की बात करते हैं जिसे पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर कहा जाता है, साफ़ पानी तो हमें यहाँ भी दस्तयाब नहीं है। जहाँ पर वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी वासा भी मौजूद है, ख़ुद ऑपरेट कर रहा है, पंजाब असम्बली MNA MPs यहाँ पर रहते हैं, मतलब बड़े बड़े लोग यहाँ पर रहते हैं। साफ़ पानी तो यहाँ दस्तयाब नहीं है। मज़ाफ़ाती इलाकों में हम लोग दूसरे पंजाब में चले, कैसे मिलेगा साफ़ पानी? देखिए, हम जो NGO सेक्टर की अगर हम बात करें तो हमने ऐसे ऐसे इलाकों में पानी का काम करवाया है जहाँ पे शायद मुर्दे को नहाने के बाद भी साफ़ पानी से गुस्ल दस्तयाब नहीं था। वहाँ पे जो पानी पिया जाता था उसमें लिटरली कीड़े थे और इंतहाई गंद था। ये DI खान के, आप जितने भी देही इलाके हैं, जितने भी DI खान के गांव हैं, वहाँ पे साफ़ पानी बिल्कुल नहीं था। सही। और मस्जिद में वज़ू भी गंदे पानी से किया जाता था। मेरा एक ही क्वेश्चन फिर आता है गवर्नमेंट से, जब हम NGOs वहाँ पे पहुँचती हैं और काम करती हैं और उसको फिर काम को मीडिया के ऊपर भी लेकर आती हैं, गवर्नमेंट क्या अपना इनपुट देगी? गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट वहाँ पर इदारे मौजूद हैं, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट मौजूद है, लेकिन वो लगाएंगे गोबर पे टैक्स, एग्जैक्टली, वो लगाएंगे कूड़े पे टैक्स, एग्जैक्टली। अब वो आपके घरों में बिल पहुँचाएंगी, वो आपसे बिल लेंगी, लेकिन आपको सहूलत नहीं देंगे। अब ये बात मैं आपको बता रही, 2017-18 की जब हमने पानी का काम वहाँ स्टार्ट किया और स्टिल अब तक NGOs ही वहाँ काम कर रही हैं, कोई गवर्नमेंट का अदारा वहाँ तक नहीं पहुंचा जिसने वहाँ पे कोई काम किया हो। अगर हम इन बड़े शहरों की बात करें, गवर्नमेंट अगर यहाँ पे भी काम कर रही है तो पानी फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगा रही है जिसकी दूसरे तीसरे दिन टूटियां चोरी हो जाती हैं, कोई फॉलो अप नहीं है। और एक इलाका है, क्वेश्चन मार्क ये भी है कि हमें फिल्ट्रेशन प्लांट की भी क्यों जरूरत क्यों पड़ रही है? हमारे ज़ेरे ज़मीन मीठा पानी है तो वो हमें जो है नहीं दस्तयाब। तो इस पे वर्कआउट करना, मतलब वहाँ पे जब वो टूटियां, आप देखिए 4-5 लाख की एक आबादी का इलाका है, उसमें एक फिल्ट्रेशन प्लांट भी क्या करेगा? यहाँ तो हर गली तक उसके असेस हो, हर बच्चे तक उसके असेस हो कि बच्चा जाए और पानी की बोतल भर के ले आए। मतलब किस तरीके से इंतजार किया जाएगा? तो पे करते हैं ना, पानी का बिल भी हम पे कर रहे हैं, उसके बावजूद हमें साफ पानी नहीं मिल रहा। बाज़ औक़ात वासा के पानी से इस कदर गंदी स्मेल आ रही होती है कि शक होता है कि हम खाने में भी वो डालें कि ना डालें पानी। तो देखिए, पानी बेसिक जो नीड है हमारी बॉडी इस वक्त 80% पानी के ऊपर होता है। अगर पानी हमारी बॉडी में नहीं होगा तो डिहाइड्रेशन की वजह से कई इश्यूज का हमें सामना करना पड़ेगा, और वो साफ पानी ही हमें अवेलेबल नहीं है। और उस एक गंदे पानी की वजह से जितनी बीमारियां हमारे मुल्क में आ रही हैं, हेपेटाइटिस इसकी वजह से हो रहा है, यरकान इसकी वजह से हो रहा है, बच्चों के लीवर्स, लंग्स इस वजह से डैमेज हो रहे हैं, किडनीज इस वजह से डैमेज हो रही हैं। तो हम तो अपने बच्चों को खुद बीमारी की तरफ धकेल रहे हैं। सरफराज साहब, ये यूनिसेफ के तर्जुमान हमें बता रहे हैं कि शदीद जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से बच्चे अपनी उम्र से छोटे हैं
وہ دبلے پتلے ہیں, ان کی ہائٹ ٹھیک نہیں ہے, ان کی ڈیولپمنٹ ٹھیک نہیں ہو رہی. سر جس کو گھر میں روٹی نہیں ملے گی, جی بالکل, جو صبح شام یہی سنے گا کہ صبح اتنے پیسے, دوپہر میں اتنے, شام کی روٹی کا کیا کرنا ہے, گھی نہیں ہے, آئل نہیں ہے, چیزیں نہیں ہیں, وہ کیا پڑھے گا, وہ کیا پاکستان کا مستقبل بنائے گا, اور کس طرح سے اپنے مستقبل کو روشن کرے گا؟ جی وہ ایک حدیث پاک ہے نا جی کہ جو طاقتور مومن ہے وہ بہتر ہے. صحیح. تو دیکھیے نا, اب یہ طاقتور یا فزیکل جو پاورمنٹ ہے یہ بھی تو اسی کا ہی ایک پارٹ ہے. ہم کون سی جنریشن پیدا کر رہے ہیں, تو اس پہ سوچنے والی بات ہے اور اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے فوڈ کے حوالے سے خاص کر. ٹھیک ہے, کیا جا سکتے ہیں سدرا, کون سے آپ کو لگتا ہے جو مہنگائی ہے سب سے زیادہ پیک پہ جا رہی ہے. اگر آپ نے سبسڈی دی ہے کہ ٹرانسپورٹ لوکل فری کرتی ہے, لیکن اب آپ یہ دیکھیں جو ایک بندہ اوبر کریم چلا کے اپنا روزگار ارن کرتا تھا یا رکشا چلا کے روزگار ارن کرتا تھا, سب بھاگے فری کے پیچھے. نہیں, ہمارے پاس کتنی ٹرانسپورٹ, ہمارے لاہور میں چند آپشنز ہیں, باقی تو کہیں پہ ٹرانسپورٹ ہے ہی نہیں ہمارے پاس. اب ایک بندہ گھر سے نکلتا ہے نا, اس کو شام کو یہ نہیں پتا ہوتا وہ اپنے بچوں کے لیے رات کا کھانا بھی لے کے جا سکتا ہے کہ نہیں لے کے جا سکتا. اس وقت مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ غریب صرف ایک وقت کی روٹی کے پیچھے بھاگ رہا ہے, اور وہ جب ایک وقت کی روٹی کو پورا نہیں کر سکے گا تو وہ بچوں کو باقی چیزیں کیسے پرووائڈ کرے. گورنمنٹ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس مہنگائی کو کیسے کنٹرول کیا جائے, اور مطلب کیسے کون سے اقدامات کریں. اب تو مانتے نہیں ہیں, اب وہ وقت نہیں ہے, ہم نے کم کر دی, اب وہ وقت نہیں ہے کہ ہم سوچیں اور ان پہ بات کریں. اب وقت ہے سوال اٹھانے کا, قوموں کے مستقبل کا وقت ہے. اگر ہم آج کسی اچھے فیصلے پہ نہیں پہنچیں گے تو کل کو ہم اپنے بچوں کا مستقبل داؤ پہ لگا رہے ہیں, اور آنے والی نسل داؤ پہ لگی ہوئی ہے. صحیح. سرفراز صاحب, یہ آج کی حکومت کا مسئلہ نہیں ہے. جتنی بھی حکومتیں آتی ہیں وہ ایجوکیشن کو, ہیلتھ کو اپنے منشور کا حصہ بتاتی ہیں تقاریر میں, جی ہم فوڈ کسی کی پرائورٹی میں نہیں ہے. ہاں, پرائورٹیز. لیکن کیا واقعی ہی ایسا ہے, کسی حکومت کی پرائورٹی ہیلتھ اور ایجوکیشن رہی ہے آج تک؟ جی میرا نہیں خیال کیسا ہے, کیونکہ دیکھیں نا یہ جو فوڈ کے جو ایشوز ہیں یہ انٹرنیشنل میڈیا, انٹرنیشنل رپورٹس ہمیں بتاتی ہیں, تو تب ہم جو ہے کچھ اس پہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ادروائز ہمارے اپنے جو ادارے ہیں, اور پھر ایک اور بات ہے ہمارے یہاں گورنمنٹ کو بڑا بلیم کیا جاتا ہے. میرے نزدیک جو ہے نا پارٹیسپیشن جو ہے نا, جو ایک پارٹیسپیٹری گورنمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے کہ یہ اس میں پبلک کا بھی بہت بڑا رول ہے. تو دونوں کو مل کے, اور جو این جی او سیکٹرز ہیں, جو سوشل سیٹ اپس ہیں, سب کو مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے. تو جب اس کو پرائورٹائز کریں گے, ہمارے ٹارگٹس میں یہ آئے گا, تو پھر اس کی الٹیمیٹلی جو ہے اس کا جو بینیفٹ ہے وہ ایک عام بندے تک بھی پہنچے گا. سدرا, آپ نے بتایا کہ این جی اوز ان علاقوں تک پہنچ جاتی ہیں جہاں پر پانی ہی دستیاب نہیں ہے, یا پھر انتہائی غلیظ پانی ہے جو لوگوں کے گھروں میں آتا ہے. کیسے پھر وہاں پر پانی فراہم, کیا وہاں پر انفراسٹرکچر نہیں ہے, وہاں پر لوکل گورنمنٹس نہیں ہے, حکومت کا نظام نہیں ہے, کیوں لوگوں کو؟ دیکھیے لوکل گورنمنٹس بھی ہیں, حکومت بھی ہے, بار بار اپلیکیشنز دی جاتی ہیں لیکن کوئی کبھی کام نہیں کرتا. پانی موجود ہے لیکن پانی کی سطح بہت ڈیپتھ میں ہے. جب آپ اس کی ڈگنگ کرتے ہیں تو لاکھوں کا خرچہ آتا ہے. ایک غریب جگہ کا بندہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ایک ایک گھر میں جاگے لگانے کی بجائے ایک علاقے کے مسجد کے قریب لگا دیتے ہیں, تاکہ مسجد کو بھی فائدہ ہو جائے, نمازی بھی فائدہ اٹھا لیں, اور لوگ بھی اپنے گھروں کے لیے وہ پانی بھر کے لے جائیں. ہر چیز وہاں پہ موجود ہے, لیکن مسئلہ وہی ہے کہ عوام کی آواز سننے والا کوئی نہیں ہے. عوام بار بار دستک دیتی ہے لیکن اس دستک کو سنتا کوئی نہیں ہے. تو پھر مجبوراً پھر این جی اوز ہی میدان میں آتی ہیں اور ان تک وہ چیزیں جو ہے پرووائڈ کرتی ہیں. ٹھیک ہے. سدرا شوکت آپ ہمارے ساتھ موجود رہی ہیں, سرفراز احمد صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. آپ دونوں کا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے بہت بہت شکریہ. یقینی طور پر ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے کہ اگر ہم حکمرانوں کی بات کرتے ہیں تو ان کے ہاں تو سب کچھ اچھا ہی چل رہا ہے, کیونکہ ان کے گھر میں نہ کھانے کی قلت ہے, نہ ان کے بچوں کے ایجوکیشن کے مسائل ہیں, نہ ان کے بچوں کی ہیلتھ کے ایشوز ہیں, نہ ان کے اپنے ہیلتھ کے ایشوز ہیں, کیونکہ ان کو کچھ بھی ہوگا وہ فوراً سے پہلے دوسرے ممالک میں چلے جائیں گے. ہر سہولت دستیاب ہے. مسئلہ تو ہے عام بندے کا, جس کی کھانا پورا نہیں ہو رہے, جس کے بچے جو ہیں وہ 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں. اور پھر اس طرح کی رپورٹس انٹرنیشنلی رپورٹ ہوتی ہیں. ہمارے پاس تو ایسے ریسرچ انسٹیٹیوشنز بھی نہیں ہیں, کیونکہ ریسرچ کا فقدان ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے آج تک کہ ہماری آبادی کتنی ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کون سی فصل جو ہے وہ کتنی ضرورت ہے کس علاقے کے لیے. ہمارے پاس کیلکولیشنز موجود ہی نہیں ہیں, جو کہ سب سے بڑا کوسچن مارک ہے. ایک بریک پہ جاتے ہیں, واپس آتے ہیں, مزید ٹاپکس پہ بات ہوگی.